آج کی یہ مجلس یہ گفتگو اس حوالے سے ہے کہ یہ مقدس ترین دور زمانہ اور مہینہ جسے ہم صیام کہتے ہیں، رمضان کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ آج کی اس مجلس سے پہلے بھی مجلس ہوئی، آج بھی مجلس ہے، اور انتظام یہ ہے کہ اس کے بعد بھی چند اور مجالس ہیں۔ اہل علم کو، علماء حضرات کو اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ وہ ملت کے بچوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، بہنوں بچیوں کو، نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ایک پیغام دیں، ایک پیغام دینے کی کوشش کریں، جس کوشش کا ماحصل یہ ہو کہ یہ زمانہ جو رمضان کی صورت و شکل میں ملا ہوا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ اس سے پہلے شعبان ہوتا ہے، شعبان سے پہلے رجب تھا، رجب سے پہلے بھی مہینے، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کا اپنا احترام ہے، اپنا تقدس ہے، اس کا نام ہے، خود اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایام سب اللہ کی طرف سے ہے، اوقات سب اللہ کی طرف سے ہے، ساعات سب اللہ نے بنائی ہے، اور وہی جانتا ہے جس نے پیدا کیا۔ قرآن میں تنبہ کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک پس منظر میں اللہ نے سورہ ملک پہ ایک بات فرمائی، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ بندگان خدا کو مخاطب کیا گیا، کیا اس کو نہیں معلوم ہے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے کے بعد پیدا کرنے والا کیسے اس سے نعوذ باللہ غافل ہو سکتا ہے؟ اس سے سب کچھ معلوم ہے، کیا چیز پیدا کی ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، جو چاہیے وہ اس کو عطا کر دیا ہے، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس کام کی صلاحیت اس کو رکھی گئی ہے۔ ہر خلق، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کر سکتے، اللہ کی شان ہی نہیں ہے جو پیدا کرنے کے بعد اپنے مقصد سے غافل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فرمایا کوئی ذات، کوئی نفس اللہ نے پیدا نہیں کی ہے مگر اس کو وہ صلاحیت دی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس پیمانے پر ہفتے کے دن، مہینے میں سال کے اندر 2 عیدیں، اور اسی طرح سے سال میں ایک مرتبہ رمضان صیام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہر سال یہ آتا ہے، ہر سال چلا جاتا ہے، ہر سال یہ 29 یا 30 راتیں ہمیں اللہ کی طرف سے بہت کچھ دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ تو رمضان کیسے گزرے، رمضان کیسا جائیں، رمضان کو کیسے گزارے، اس طالب علم کو جو عنوان دیا گیا ہے، ہم رمضان اس مہینے سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا چیز اچیو کی جا سکتی ہے، اس کے قریب میرا عنوان دیا گیا ہے۔ تو میں اپنے عنوان کو، دیے گئے میرے ٹائٹل کو اگر میں تجزیہ کروں، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ ایک حصہ خود صیام ہے، خود رمضان ہے، اس مہمان کا بھی تعارف ہونا چاہیے اور یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا تعارف کیا جائے۔ تو ایک حصہ ہے رمضان خود، یہ کتنی عظیم، کتنا بابرکت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواص ہے ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ کس طاقت کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے ساتھ کیسی کیسی خیرات، خیر و برکات لے کر آیا ہے۔ رمضان اپنے جلوہ میں کیا چیز لے کر آیا ہے، جیسے یہ انسانی برادری کو سیراب کرنا چاہتا ہے، یا اپنے طلب کرنے والوں پر نچھاور ہونا چاہتا ہے، یہ انہیں وصول اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ ان تمام خوبیوں خصوصیات سے لبالب ہے رمضان۔ رمضان
رمضان کو جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہندوستان بر صغیر کے ایک بڑے عالم تازہ ہی 20-22-25 سال پہلے ان کا دنیا سے رخصت ہوا، بڑی علمی شخصیت تھے اور خاص طور پر ان کی تعبیرات بڑی ہٹ کے ہوتی تھی۔ اہل علم نے ان خوبیوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ تعبیر بہت شاندار دیتے تھے۔ کتاب کا نام جب رکھتے تھے اس نام میں بڑی کشش ہوتی تھی۔ خطاب جب کرتے تھے تو کوئی خطاب کا عنوان ایسا ہوتا تھا، اس میں بڑی ندرت ہوتی تھی، نیاپن ہوتا تھا، نئی کشش ہوتی تھی۔ میری مراد جناب شیخ سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ نے ان کو رمضان ہی میں اپنے دربار میں بلا لیا۔ 31 دسمبر 1999 کو اللہ نے ان کو 23ویں روزے جمعے کی دوپہر کے وقت، بلکہ جمعے سے کچھ لمحہ پہلے اللہ نے ان کو اپنے دربار عالی کی واپسی کا فیصلہ کیا۔ حالت روزہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اللہ نے ان کو بلا لیا۔ عزرائیل آئے، ان کی روح قبض ہو گئی۔ ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ شیخ کا ذکر آیا تو سنانے میں حرج نہیں ہے۔ رمضان کے استقبال کی چونکہ بات ہے، رمضان استقبال کرنے والے کیسے کیسے ہوا کرتے تھے۔ جیسے عید آتی ہے تو بچے خوشی مناتے ہیں، عید کا دن جشن عید ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ صحیح سے وقت گزاروں، عید کا لطف لے لوں۔ شیخ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے عربی زبان میں، وہ عارفانہ بات فرمائی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، فرمایا ہے، العید ساعات، کہتے ہیں عید کچھ لمحوں کی بات ہوتی ہے، چند گھنٹے میں عید گزر جاتی ہے، عید آئی اور چلی گئی۔ العید ساعات، عید چند ساعات کا نام ہے۔ آگے انہوں نے کسی عارف باللہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے، فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ كُلُّهَا عید۔ عارفین عرفاء یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا رمضان اصل میں عید ہے، جس کے لیے خوشی منائی جاتی ہے، اس کا کیا عالم ہوگا خوشی کا۔ جب 30 یا 29 روزے رکھتا ہے تو کتاب و سنت، دین و شریعت، فطرت ایمان، فطرت اسلام نے مومن صادق سچے مومن کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اب تم نے 29 روزہ رکھے ہیں یا 30 روزے رکھے ہیں، جیسے اللہ کی مرضی ہو، اب اگلا دن جو ہے افطار کا ہے، اسی لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس عید الفطر میں خوشی منائی جاتی ہے کہ چلو اللہ نے توفیق دی، 29 یا 30 روزے ہم نے رکھے، رمضان رکھا، اور رمضان میں دعا، عبادت اور اللہ میں وقت گزرا، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ سوچئے عارفین کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عید تو چند لمحے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ عارفین، صالحین، ابرار، اتقیاء، اصفیاء، اللہ کے پسندیدہ بندے، رمضان سے حقیقی لطف لینے والے بندوں کے لیے رمضان سارا کا سارا عید ہے، رمضان ساری کی ساری خوشی ہے، کیونکہ اسی کو خوشی سمجھتے، اسی میں خوشی سمیٹتے ہیں۔ رمضان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے زیادہ بہتر اس کا تعارف کون کرا سکتا ہے؟ جس نے اندھیروں میں راستے دکھائے، جس نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، جس کو سارے نبیوں کا سردار کہا گیا، جن سے معراج میں گفتگو ہوئی، جن کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، جن کو غیبی مشاہدات کرائے گئے، جن کی ذات عالی کی قسمیں قرآن پاک میں اٹھائی ہے اللہ جل مجدہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قصیدے قرآن پاک پڑھتا ہے، اس لیے کہ آپ کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہی نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا ذکر مبارک ہم نے بہت اونچا کر دیا ہے، فضاؤں، ہواؤں، آسمانوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتاب و سنت کی ترجمان ہے۔ قیامت تک جنہیں دین سیکھنا ہے، اصل ہستی جن کے سامنے ان کو جھکنا ہے، جن کے سامنے ان کو دوزانوں بیٹھنا ہے، جن کے سامنے ان کو سرنگو ہونا ہے، جن کی ذات عالی سے فیض پانا ہے، جن سے علم کی بنیادیں سیکھنی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے بندگان خدا، آپ کو نمونہ چاہیے، خوبصورت نمونہ، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں، ذات اقدس میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
چنانچہ رمضان جب آنے لگا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح طیبہ نے، پاکیزہ روح مبارکہ نے محسوس کیا تھا رمضان کو۔ ہم دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، رمضان میں زندگی گزرتی بھی ہے لیکن ہم ہی رمضان سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اکثروں کی بات کی جا سکتی ہے، بہت سے اللہ والے تو سمیٹ لیتے ہیں، بہت سے خدا کے نیک بندے تو اس کو پسند کرتے ہیں اور رمضان میں اپنی دنیا بناتے ہیں، اپنی آخرت بناتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ سے سب کچھ حل کر لیتے ہیں، لیکن بڑی تعداد عامی قسم کے لوگوں کی، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے لیے رمضان شور و غوغا ہے، کیا ہو رہا ہے رمضان ہے، کون سے دن چل رہے رمضان ہے، چونکہ سیکھا نہیں سمجھا نہیں۔ آقا نبی علیہ السلام کی ہستی کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ کیسے یہ عرض کر رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا تھا، اور کب محسوس کیا تھا؟ اللہ اکبر، جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، یعنی 60 دن 60 راتیں ابھی باقی ہے، رجب کے چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کے ولولوں میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ ویسے بھی آقا نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی، کون سی رات، کون سا دن، کون سا وقت، کون سا لمحہ جس میں آپ وصول اللہ میں مشغول نہیں ہیں، لقاء الہی میں مشغول نہیں ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کا بچپنا، آپ کی آغاز جوانی، آپ کی مبارک جوانی، پھر اس کے بعد جب آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا اور نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس کے بعد جو آپ کی پاکیزہ 23 سالہ زندگی ہے، دنیا کی کوئی ذات، کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی اسکالر، کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سراپا آپ کی زندگی عبادت ہے، سراپا آپ کی زندگی مبارک اخلاق ہے، آپ کی پوری شخصیت، پوری زندگی اسی سے عبارت ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہے، محو گفتگو ہے، اور آپ کے ساتھ اللہ گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ اپنے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں گھر کی مستورات نے آپ کو دیکھا ہے، اماں جان، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، جن سے زیادہ بڑی اسکالر کوئی خاتون نہیں تھی آپ کے زمانے میں، سب سے زیادہ فیض جس کو ملا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی تنہائیاں آپ کو نصیب ہو گئی، بہت کم عمری میں، جس پر شور و غوغا بھی ہے، کلام اور اعتراض بھی ہے، لیکن وہ اعتراض چونکہ نادانی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ایک خدا کی بندی ضرور ایسی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی جن کے اوپر کسی غیر کا سایہ بھی نہ پڑے، ابھی چھوٹی عمر، کم سنی کی عمر ہے کہ درگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتی ہے اور درسگاہ نبوت میں ان کا گویا داخلہ ہوتا ہے، جیسے کوئی کڈ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اچھے سے اچھے سکول کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ جوانی میں بڑے ہو کر اس سے فیض پایا جا سکے۔ سوچئے، تصور کیجئے، ایک نوجوان چھوٹی سی بچی، مشکل سے عمر مبارک 7 سال، 8 سال، 9 سال کی ہے، جب آپ کے گھر میں پہنچی ہے تو 9 سال کی عمر مبارک تھی، اس پر علمی مواد بہت لکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ آپ کی ذات پر کسی غیر کا سایہ بھی نہ پڑے، جب سن شعور ہو جائیں تو آپ کی نگاہیں صرف نبوت کی دسترخوان دیکھیں، اور درسگاہ رسالت معاب میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کی وہ بندی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اماں جان، اماں عائشہ جب آنکھ کھولے ہوش کے، جب وہ فکر کی آنکھ کھولے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا سایہ ان کو ملے، اور وہ بھی اس نسبت کے ساتھ کہ وہ آپ کی حرم ہو، جس بے تکلفی کے ساتھ، جس موقع محل کے ساتھ، جس خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ جناب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کے شب و روز گزرنے لگے، اس پہ بڑی جان آئی۔ اماں جان آپ کو خوب پہچانتی ہے، کئی سوالات سیرت کی کتابوں میں ہے جو صحابہ نے آپ ہی سے کیے ہیں۔ سائل نے پوچھا، اماں جان ہمیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے آداب، خاص طور پر آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کرائیے۔ آقا نبی علیہ السلام کی شخصیت سے بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والی خاتون اور حرم طیبہ اماں جان فرماتی ہے کہ آپ نے کلام اللہ کی تلاوت نہیں کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کلام اللہ شریف ہے، آپ کی ذات کلام اللہ ہے، گویا ہے آپ کی ذات گویا کی کلام اللہ کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں جان فرماتی ہے، ان کی جہاں تک نگاہ گئی، وہ جہاں تک آپ کو جانتی ہے، ان کو جو آپ کا فیض پہنچا، آپ جب ان کے بارے میں کوئی بات فرماتی ہے تو بہت برحق بات ہے، اندر کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے۔ گھر کی خواتین باخبر ہوتی ہے، گھر کی خواتین کہتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو چھوٹا موٹا بستر تھا جس پر آپ آرام کرتے تھے، آپ نے وہ بستر بھی پکڑا دیا۔ آپ نے بہت پہلے فرمایا رکھو اس کو، اب تو محبت اور عشق کی راتوں کا آغاز ہو گیا، ابھی رمضان بہت فاصلے پر ہے۔ رجب کا چاند نظر آیا تو زبان اقدس پر آیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا گویا کہ یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی ہستی کے سامنے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے رمضان کا، مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے رمضان کی، اب اس کے بیچ میں دو پردے ہیں، ایک رجب کی شکل میں اور ایک شعبان کی شکل میں، 60 راتیں 60 دن، اے اللہ کسی طرح سلوٹوں میں ان کو گزروا دیجیے، رمضان نصیب فرما دیجیے۔ اس عاشقی کے ساتھ آپ نے رمضان کا استقبال فرمایا ہے۔ رجب گزر گیا، شعبان جب قریب آیا، شعبان میں جب آپ داخل ہو گئے، آپ کے معمولات اور بڑھ گئے، آپ کے معمولات میں روز بروز تبدیلی آنے لگی۔ سب سے زیادہ معمول مبارک شعبان کے مہینے میں جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، 21-22ویں شعبان کی رات ہو گئی ہے، ابھی 8-9 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ شعبان کو کس طرح نبی علیہ السلام نے گزارا، چنانچہ روایات کا خلاصہ ہے پورے سال کے اندر آپ نے کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے روزے آپ نے شعبان میں رکھے، نفل روزے۔ نبی علیہ السلام روزے تو رکھتے ہی تھے، ایام 20 کے روزے آپ سے ثابت ہے، کبھی کبھی پیر کبھی کبھی جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات کے روزے آپ کے معمول میں تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، اس کی علت ہے، اس کی وجوہات ہے، لیکن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، کچھ نہ کچھ حصہ لگا لیتے تھے روزہ رکھنے میں۔ روزہ بہت مبارک عمل ہے، لیکن شعبان میں آپ کے روزے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ بڑی حد تک آپ نے خیال فرمایا روزے رکھے، کیوں رکھے؟ یہی استقبال رمضان ہے، استقبال کر رہے ہیں، ایک مہمان کی آمد ہے اور ریہرسل کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں کہ آیا مہمان مبارک کے آنے کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا، ذہنی طور پر ہم پہلے ہی تیار رہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور چھوٹا منہ بڑی بات، علم کی بات کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، نکتہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ اہل علم کا حق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گاہے کسی اہل علم کی بات کان میں چونکہ پڑ جاتی ہے یا کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس نقطے کو نقل کرنے کی جسارت کی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت اہمیت کے ساتھ کچھ نمازیں نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ فجر کی نماز علماء سے معلوم کر لیں، یہ 2 رکعت کتنی اہم قرار پائی ہے، جو سنت کی شکل میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ فجر کی نماز معمولی نماز نہیں ہے، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، تم اپنے آپ کو آگے نہ سمجھو، ابھی تم اپنے نفس کو ٹٹولو۔ فجر کی نماز پڑھنا آسان، اور نبی علیہ السلام کی سند مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندے مومن، کوئی بندے مومنہ، کوئی بندے مومنہ، کوئی مومن کوئی مومنہ اس کا اہتمام کرے کہ گویا کہ اس نے فجر بھی اپنے وقت پر پڑھی، مرد حضرات نے باصلاح نماز مسجد میں باجماعت پڑھی، اور خواتین نے بھی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز، باقی نمازیں تو پڑھی ہی پڑھی، عشاء کی نماز بھی بڑے اہتمام کے ساتھ امام کے ساتھ لگ کر پیچھے نماز مسجد میں پڑھی گئی۔ فجر اور عشاء کی نماز اس اہتمام سے پڑھنے والا مومن شب بیدار گنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شب بیداری کی زندگی ہے، کیونکہ فجر کی نماز انتہائی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، رات ابھی ابھی ٹوٹی ہے، پو ابھی ابھی ٹوٹی ہے، پھٹی ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، گرتے پڑتے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، ساری دنیا شبستان بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اذان گویا کہ ایک انقلاب آواز ہے، اللہ اکبر، اے غافلو رات گزر چکی ہے، اللہ کی ہستی بڑی ہے، یہ تمہاری آرام گاہ ہے، تمہیں ہمیشہ ساتھ نہیں دے سکتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان سے تم کو جدا ہونا ہے، اچھا ہے وقت سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو آگے بڑھائیں، رات ایسی کی ایسی رہ جائے، آپ گرم گرم بستروں سے نکلے، وضو بنائے، اور ماشاءاللہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، خدا کرے ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی تحفیظ میں لے لے، اور مسلمانوں کا بڑا کردار ہے۔ میرے شیخ و مرشد کہا کرتے ہیں لمسجد
مسجد ایک ایسی تدور حولہ رح الحیات الاسلامیہ، مسجد وہ کھوٹا ہے انسانی معاشرے میں، خاص طور پر اسلامی معاشرے میں، جس کے ارد گرد اسلامی چکی گھومتی ہے۔ اسلام کی اگر کوئی چکی ہے تو وہ مسجد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مسجدوں کے نظام کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، مسجد اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اور یہ زمین پر وہ ٹکڑے ہیں جو فخر کریں گے میدان محشر میں اپنے باعزت ہونے پر۔ خیر و اماکن مساجد اللہ او کما روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین زمین کے ٹکڑے وہ ہے جہاں پر اللہ کے گھر بنتے ہیں۔ تو فجر کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز بہت اہم نماز ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی اس کی فضیلت سامنے آتی ہے، احادیث میں تو ہے ہی ہے۔ فجر کی نماز چونکہ بہت محترم بشان نماز ہے، اللہ کے سامنے طویل نماز پڑھنی ہے، 50 آیتیں 60 آیتیں طویل صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ امام پڑھتا ہے اور جہر سے پڑھتا ہے، اور مقتدی لطف لیتے ہیں۔ یہ رات چلی گئی، یہ رات گزر گئی، اب دن شروع ہوگا۔ دن کا آغاز کیسے ہوگا؟ کلام اللہ سنیں گے، کلام پاک کانوں میں پڑے گا۔ ایک نئی آغاز، ایک نیا آغاز، ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح، ایک نیا انداز، ایک نیا ولولہ، ایک نیا عشق شروع ہوگا۔ کیسے؟ جب طویل کلام پاک سنیں گے فجر کی نماز میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فجر کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، حتی الامکان یہ کوشش کرنا چاہیے فجر کی نماز سے پہلے اچھی طرح یہ 2 رکعت سنتیں ادا ہو۔ یہ سنتیں اس لیے دی گئی ہے، یہ ادائیں اس لیے دی گئی ہے کہ فرض میں کوئی کوتاہی نہ رہے۔ یہی حکمہ لکھی ہے کتابوں کے اندر۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فارغ ہو چکے ہیں، چونکہ وہ معاشرہ جہاں اسلامی رواج ہوتا ہے، مذاق اسلامی ہوتا ہے، وہاں فجر کی نماز کے بعد کوشش کی جاتی ہے، دکانداری کی، تجارت کی، زراعت کی، دوڑ بھاگ کی جاتی ہے، اور ظہر کے قریب 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد سمجھے کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا، ظہر کی نماز تسلی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پھر چونکہ سورج ڈھل جاتا ہے، پھر عصر کی نماز آ جاتی ہے تقریباً 4، 4:30، 5 بجے۔ اس وقت گہما گہمی زیادہ ہوتی ہے تو رعایت کی ہے، اس میں سنتوں میں اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز میں تاکید ہے۔ اسی طرح کی تاکید قریب ظہر کی نماز میں ہے، پھر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں سنتیں ہیں، تاکہ فرض اہتمام سے ادا ہو جائے، ذہن آمادہ ہو جائے، طبیعت آمادہ ہو جائے کہ بڑا کام کرنا ہے، پہلے چھوٹے کام سے آغاز کریں گے۔ شعبان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گزارنے کی کوشش کی ہے کہ بڑا فرض سامنے ہے، بڑی چیز سامنے ہے، اہتمام کا اس کا حکم ہے، اور بہت اہتمام سے روزے رکھے جانے چاہیے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ہمارے کان میں پڑی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لازم کر دیا گیا سیام اے مسلمانوں تمہارے اوپر، جس طرح تمہارے پہلے لوگوں پر بھی یہ لازم کر دی گئی تھی۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، ایک مہمان کی آمد ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ مہمان یہ ہے کہ تقوی کی شکل میں آپ کے دل پر پہرا دینے والی ذات، تقوی آپ کے سینے کے اندر ایک حصہ بن جائے، آپ کی زندگی تقوی سے متصف ہو جائے، آپ متقی بن جائیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی لحاظ ہے، حیا ہے، آدمی حیا کرنے لگے کہ اللہ اکبر یراقبنی اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر یشاہدنی اللہ، اللہ میرا مشاہدہ فرما رہے۔ یہ مذاق، یہ مزاج، یہ رنگ چڑھ جائے ایک آدمی کی زندگی میں کہ اس کا یہ مزاج بن جائے کہ جب وہ کوئی کام انجام دینے لگے تو اس کو ایک احساس اندر ہونے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں، یہ منظر اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کیسے کروں؟ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، لباس تقویٰ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک لباس یہ ہے جو ہم ظاہری بدن پر رکھتے ہیں، ایک لباس سورہ اعراف میں پیغام دیا اللہ نے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک اور لباس ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، جو ملبوس ہونا چاہیے، جو چڑھ جانا چاہیے، وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ ظاہری لباس کا اہتمام اپنی جگہ، لیکن اصل تقویٰ تو باطن کا ہے۔ اگر کسی سخت مجبوری اور حادثے میں آدمی ظاہری لباس سے عاری ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس کے دل کا لباس نہیں اترنا چاہیے، اس کے وجود پہ جو لباس تقویٰ کی شکل میں ہے، پھر قرآن نے خود ہی وضاحت فرمائی ذالک خیر، یہ دوسرا والا لباس جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس تقویٰ کی آمد ہوتی ہے
اس لیے رمضان آتا ہے۔ تو رمضان عزیزان محترم خود اپنی ذات کے اندر ایک شان رکھتا ہے۔ رمضان دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ فضائل کے لیے فضائل کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، جب کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ مسجد نبوی میں یا کسی بھی جگہ اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو بٹھاتے تھے اور آپ خاص اہتمام کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات فرمائی، خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے ایک بہت محتم بشان مہینہ آنے والا ہے، جس کو رمضان یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، مومن کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اور مومن کے ساتھ کیا کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے طویل خطبے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اہتمام سکھایا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے، کلام پاک کی شہادت ہے، اس کا مقام اتنا اونچا اور بلند ہے۔ فرمایا رمضان وہ عظیم زمانہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس پہ قرآن کو نازل کر دیا گیا ہے۔ نزول قرآن رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اس عظیم دولت کو انسانیت کے سر سپرد کرنا تھا، اس عظیم سرمایہ کو عالم انسانیت میں پہنچانا تھا۔ اس عظیم دولت جو سب سے عظیم دولت ہے، اس لیے کہ عزیزو، اگر عالم علم نہیں رکھتا ہے، آدمی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو اس کی زندگی ضائع ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے معرفت کا، جان پہچان کا۔ ہمارے کشمیری تعبیر ہے، کہتے ہیں یس یس زائن سوئی تسمائن، پرانوں کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ کو پہچاننا سب سے ضروری ہے، اس کی ہستی سے معرفت واقفیت ضروری ہے۔ جب اللہ سے معرفت ہوتی ہے، جب اللہ سے قرب ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تو زندگی میں تبدیلی لانا اور آنا خود ہی ہے۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے گزارے ہیں۔ اقرا باسم ربک، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے 6 مہینہ، اس زمانے کو بخاری شریف میں تحنس کہا گیا ہے، یکسوئی کا دور۔ نبی علیہ السلام ہر چیز سے کٹ گئے، ہر چیز سے جدا ہو گئے، اور آپ نے اپنے آپ کو محدود کر دیا، مخصوص کر دیا۔ ایک مخصوص قسم کی عبادت فرماتے تھے، تحنس، ہر چیز سے ہٹ کے بچ کے۔ پھر اللہ جل جلالہ امن والہ کا آپ پر فیضان جاری ہوا کہ آپ پر اللہ کی آیات نازل ہو گئی، اور یہ قرار پایا کہ آپ رہتی انسانیت تک کے لیے دنیا کے انسانوں کے درمیان میں نبی کا کام کریں گے، آپ کی نبوت کا دور ہوگا۔ یہ معرفت حاصل ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے، تو ساری کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے مقدس پر نازل فرما دی۔ عزیزان محترم، معرفت بنیادی چیز ہے، واقفیت بنیادی چیز ہے۔ جس آدمی کے ساتھ آدمی چل رہا ہے، اس کا مقام منزل کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو رمضان آئے گا، پہلا رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا، چوتھا، 8واں، 9واں، 11واں، 15واں، 17واں، اس کے بعد 25، 27، 28، 29، 30 چلا جائے گا۔ لیکن یہ 30 یا 29 راتیں یا 29 دن جب ہم گزاریں گے، تو ہمیں ہر آن احساس ہونا چاہیے ہم کس کی جلو میں ہیں، ہم کس کی گود میں ڈال دیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا عظیم رفیق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کے باب میں ضمانت دی ہے۔ بندے مومن جب قبر میں اتارا جائے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، دم واپسی ہوگی۔ ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور جو ملت کا طریقہ ہے، ملت ابراہیمی کا جو دستور دیا ہے کتاب و سنت نے، اور ہم اپنی میت کا یہ احترام کریں گے، اس کو نئے لباس میں زیب بدن کریں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، اس کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ زمین کھود کر اس کو قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، اسی راستے سے ہم کو گزرنا ہے۔ قبر میں جب سوال جواب کی گھڑی آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہستیوں کا نام لے کر فرمایا، آپ نے فرمایا 2 ذاتیں آئیں گی اور مومن کی سفارش کریں گی، اور ان کے لیے فرشتوں کے سامنے ان کی سفارشیں رکھیں گے۔ ایک خود قرآن کریم، اور دوسرا رمضان، سیام، روزے۔ وہ اللہ کے دربار میں سفارشی ہوں گے، فرشتوں تک بات پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا خاص آدمی ہے۔ کیا بات ہے اس کے ساتھ کہ اس نے ہماری تلاوت کی ہے، اپنے کو جگایا ہے، اور مجھے اپنی تلاوت کے ذریعے سے مجھے آباد کر رکھا تھا۔ کلام اللہ شریف کس شکل میں آئے گا؟ سفارشی بن کر آئے گا۔ ہرگز
کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اتنا عظیم سفارشی قرآن کریم، اللہ اکبر. آدمی کو حاصل ہے یہ صلاحیت، کر سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح سیام اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور وہ کہے گا کہ منعتہ الطعام والشراب، حدیث کے الفاظ ہے، میں نے اس کو روکا تھا کھانے اور پینے سے. یہ میرا آدمی ہے، یہ تعبیر میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، میرے ساتھ اس کو مناسبت رہی ہے. آپ ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچئے، میری طرف سے سفارش ہے. رمضان اور قرآن، یہاں پر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. رمضان اور قرآن بہت مناسبت کی چیز ہے. رمضان اونچا ہے اس لیے کلام اللہ شریف اس میں اتارا گیا. کلام اللہ شریف اونچا ہے اور عظیم ہے اس لیے رمضان کا انتخاب کیا. لازم ملزوم. اب میں اس موضوع کی طرف آؤں گا. یہ تو رمضان کا تعارف ہوا، کتنی عظیم ہستی ہے رمضان، اور اپنے پانے والے کو یہ کیا کیا دے سکتا ہے. ہمارا شریعت کا چیپٹر کھلا پڑا ہوا ہے. فقہ کی کتابیں تفسیر بیان کرتی ہے، حدیث کی کتابوں میں فضائل کے ابواب باندھے گئے ہیں. ٹھیک کلام اللہ شریف میں بھی اسی طرح آیات نازل ہوئے، جس میں سرس یہی آیت ہے. سب سے اونچا مقام جس آیت نے پایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی اہمیت کو جانو اور سمجھو اس عظیم دولت کو. یہ وہ دولت اور عظیم ذات ہے جس میں کلام اللہ شریف کا نزول ہوا ہے. اب رمضان میں ہم اپنے آپ کو کیسے اللہ کی باؤنٹیز، اس کی رحمتوں کا اپنے کو منبع بنائیں. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے زیادہ کون سی چیز کرنا چاہیے؟ 19-20 فرق کے ساتھ یہی عنوان مجھے دے دیا گیا ہے کہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنے سننے والوں کو جن سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، ہم سب محتاج ہے. کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہوتا ہے جتنا سنانے والا یا سننے والا. ہماری ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کو تذکیر کریں. بدلے گا کچھ نہیں. سینکڑوں سال سے یہی فضائل بیان ہو رہے ہیں، ہمیشہ سے اسی آیت کا سہارا لیا جائے گا. سینکڑوں سال سے علماء، اسکالرز کتابیں بھری پڑی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ سن 350 ہجری میں وہ پیدا ہو گئے اور 405 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تیسری اور چوتھی صدی کا زمانہ انہوں نے پایا اور ابھی تک صدیاں گزر گئی، 1200-1300 سال گزر گئے. ہم نے آج تک نہیں بولا امام غزالی کو. ان کی کتابیں آج بھی زندہ و جاوید ہے، پڑھی جاتی ہے. ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے احیاء العلوم الاسلامیہ. احیاء کہتے ہیں اس کو علمی دنیا میں. احیاء کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، تجدید کرنا، ریفارم کرنا. اللہ نے اس امت کو بڑے صلاحیت مند علماء دیے ہیں اور ہر دور میں دیے ہیں. یہ امت کبھی بانجھ نہیں اس معاملے میں. الحمدللہ ہمارے سننے والے اور ہمارے دیکھنے والے اس بات کو دل میں لکھ لے کہ یہ امت بانجھ نہیں ہے. اس میں تجدید کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری ہے. اور اگر دیگر مذاہب کی تاریخ پڑھیں، ہمیں کسی کی برائی کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کی طرح جب ان کی تاریخ مذاہب پڑھی جاتی ہے تو سب سے بڑا فقدان، سب سے بڑی کمی، سب سے بڑا دیوالیہ پن دیگر مذاہب کے پاس صرف یہ ہے کہ ان کے پاس تجدیدی شخصیات نہیں ہے. ان کا دین ہی ریفارم نہیں ہو سکا، اور اللہ کی مصلحت اور مشیت بھی یہی تھی. لیکن آپ اپنے دین کی تاریخ پڑھیے. جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر اپنے شیخ و مرشد ان کی کتاب کا ذکر خیر کریں. پڑھیے تاریخ دعوت و عظیمت، پہلی، دوسری، چوتھی، پانچویں، ہماری صدی تک یہ تحریک انہوں نے پیش فرمائی ہے. ہر دور کے مجددین، ہر دور میں کتاب و سنت کو ریفارم کرنے والے. اور ہماری قریب کی صدی میں اللہ کے ایک عظیم بندے اسی بر صغیر سے پیدا ہو گئے. ان کا نام نامی ہے حضرت شیخ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب و سنت کے ان علوم کی تجدید اپنے دور کے اعتبار سے کی. علم کی تجدید کی. انہوں نے فقہ الدین بتا دیا، فقہ الشریعہ بتا دیا، مقاصد شریعت واضح کر دیے اپنی تعبیر میں. جیسے میں نے اشارہ دیا تھا، تعبیر بدلتی رہے گی، دین نہیں بدلے گا، باتیں نہیں بدلیں گی، تعبیر بدلتی رہتی ہے. آج کی تعبیر یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ گفتگو کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ اس زمانے کی تجدید ہے. تعبیر بدل گئی، کوئی حرج نہیں، دین برقرار ہے، تعبیر بدلتی رہے گی. اور یہ خوبی کی بات ہے، کوئی کمی کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی بند نہیں ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ان آیات کے ساتھ کھیلنا چاہیے، لطف لینا چاہیے. کیا کہہ دیا اللہ جل جلالہ عمن والوں نے. اللہ اکبر. خاص طور پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ طبقے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے، بچے بچیاں، ہمارے جگر کے ٹکڑے جن کی عمریں 15 سال، 17 سال، 20 سال، 25 سال، کہہ سکتے ہیں 30 سال تک، 35 سال تک، یہ چھوٹے ہی کہلائیں گے، بچے ہی کہلائیں گے.
ان کے سامنے چیلنج بڑے بڑے ہیں. زمانے نے کروٹ لی ہے, چیزیں بدل رہی ہے, قدریں تبدیل کی جا رہی ہے, لیکن آپ کو اعتماد ہونا چاہیے ہمارے پاس جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا کوئی دنیا کے پاس جواب نہیں ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں ہے. آپ تجربہ کیجئے, معلوم کیجئے, اہل علم سے پوچھئے, بیٹھیے, علماء کی صحبت اختیار کیے, سوالات کیجئے, مشکل سے مشکل سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. کوئی غصہ نہیں کرے گا آپ کو ایکسس ملے گا, آپ کو موقع ملے گا, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے اشکال دور کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں, آف لائن کر سکتے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اس دین کے جانکار آج بھی شرق و غرب میں پھیلے ہوئے ہیں. ہم کبھی کبھی عالم عرب جاتے ہیں, وہاں کے علماء مشائخ سے ملتے ہیں. خود یہ بر صغیر بہت پاورفل رہا ہے دین کی تاریخ میں. تعجب ہوتا ہے, فرد کام کرتا ہے, ایک آدمی کام کر چکا ہوتا ہے, جب ان کا کام دیکھا جاتا ہے, ان کی زندگی کس کام میں کھپی ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق عالی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. فرد میں ایک بڑی انجمن نظر آتی ہے. ایک آدمی اتنا کام کرتا ہے, بعض اوقات بعض ملکوں میں انجمنیں اتنا کام نہیں کر پاتی ہے. ایک محدث, ایک شیخ جب بیٹھتا ہے, حدیث کی خدمت کرتا ہے, دیوان کے دیوان لکھ ڈالتا ہے, کتابوں کی کتابیں رقم ہو جاتی ہیں, تفاسیر لکھنے والے تفاسیر لکھتے ہیں, تھمتا ہی نہیں یہ سلسلہ. الحمدللہ علی ذالک. نہیں تھم سکے گا. لا تبلا جدتہ ولا تنقضی عجائبہ. اس کلام اللہ کے جو عجوبے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کی جو ندرت, نیا پن ہے, اس میں کبھی پرانا پن نہیں آئے گا. اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. لا تبلا جدتہ, اس کی ندرت, اس کا نیا پن آج بھی ہے, جب بھی تھا, اب بھی ہے, اور قیامت کی صبح تک رہے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الی آخرہ. ابھی رمضان میں حفاظ مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں گے, الف لام میم سے سلسلہ شروع کریں گے, جب اخیر میں پہنچے گے الناس تک. سوچئے, کبھی سنیے, غور فرمائیے, جب حافظ قرآن الناس تک پہنچتا ہے, وہ اللہ اکبر کر کے رکوع نہیں کرتا ہے, وہ پھر سے پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب, پہلا رکوع دوبارہ پڑھتا ہے. اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ کتاب کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ ختم ہونے کے بعد پھر سے نئی ہو جاتی ہے, نئی شروعات ہو جاتی ہے, پھر سے مضامین کھلتے ہیں. سینکڑوں تفسیریں, ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہے. ایک عالم برحق نے ایک تحقیق کی ہے, تحقیقی مقالہ لکھا ہے. اس مقالے کا خلاصہ ہے, انہوں نے لکھا ہے, ابھی ہمارے دور میں, ہماری صدی میں, ہمارے زمانے میں, ہمارے قریب کے لوگوں میں وہ عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, میری تحقیق ہے, بلا مبالغہ اب تک کلام اللہ شریف کی 2 لاکھ سے زیادہ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. تصور کریں, 2 لاکھ تفسیریں. دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کلام اللہ شریف عظیم کلام ہے. یہ کلام اللہ بہت ثقیل کلام ہے, اور اس میں بہت عجیب غریب باتیں اللہ نے کہی ہے جو آپ ہی کی شان ہے. ایک طرف یہ فرمایا گیا دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا کلام نہیں لا سکتی ہے. یہ چیلنج, یہ تحدی ہے قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ الی آخرہ. اے خدا کے بندو, شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو. اللہ اکبر. شک شبہ, اس کا تو پہلے ہی علاج کیا گیا تھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس کتاب تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے, جس کتاب کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے, اس کتاب کو نازل کرنے والا اس کے آغاز میں تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تم اپنی ذات پر تو شک کر سکتے ہو, لیکن کلام اللہ کی ذات پر شک نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. ایمان کے لالے پڑ جائیں گے, ایمان ہی ختم ہو جائے گا. یہ کلام اللہ ہے, جب بھی کلام اللہ تھا, جب نازل ہوا, اب بھی کلام اللہ ہے, جب تک رہے گا تب تک کلام اللہ رہے گا. کیوں؟ اسی نے ایک تعبیر دی ہے, لا یاتیہ الباطل. یہ وہ کلام ہے, باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ. باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے, نہ سامنے سے, ولا من خلفہ, نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید. یہ تنزیل ہے, نزول ہے, نازل کردہ ہے. کس کی جانب سے؟ حکیم اور حمید کی جانب سے. عزیزان محترم, نئی نسل کے بچے بطور خاص اس رمضان کا لطف اس طرح لیں گے کہ اس میں جو عظیم دولت نازل کی گئی ہے قرآن, اپنے کو کلام پاک سے جوڑیں گے.
غیر رمضان میں بھی یہ کام کرنا ہے، زندگی بھر یہ کام کرنا ہے، لیکن رمضان میں جو آپ کی رفتار ہوگی اللہ کے پاس وہ غیر معمولی ہوگی۔ رمضان میں آپ قرآن سے مناسبت پیدا کیجئے، آپ کی زندگی میں چار چاند لگیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان ہی میں کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ کلام اللہ ایک آبشار ہے، کلام اللہ ایک وہ دلیل اور برہان ہے جس سے زندگیوں کا شکل صاف ہو جائے گا، جس سے زندگیاں ڈھل جائیں گی، جس سے زندگیوں میں روشنی پیدا ہوگی، جس سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جس سے انسان اندھیری سے نکل کر ایک روشنی اور مینار اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے۔ رمضان اور قرآن جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں اپنے عزیزوں سے، اپنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ اس رمضان المبارک میں بطور خاص رمضان اور قرآن کی مناسبت پر غور کریں، رمضان کو قرآن کی نسبت کے لیے استعمال کریں، خود کو حوالے کریں اللہ کی کتاب کو۔ یہ جو حفاظ قرآن پڑھتے ہیں یہ تو شام کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے دن کو تقسیم کریں۔ ضرورت ہوتی ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، ضرورت کا کام کرتے رہنا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن عارفین کی تاریخ پڑھیے، انہوں نے رمضان کو وصول کیا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، ان عارف باللہ کا جملہ ہے، العید الساعات، عید تو چند لمحے ہیں، گزر جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، عارفین اور نظر رکھنے والوں کی دنیا یہ ہے، وہ کہتے ہیں وَرَمَضَانُ كُلُّهَا عید، ان کے لیے رمضان ہی اصل عید ہے۔ اپنے اوقات کو تقسیم کرنا ہے، آرام بھی کریں گے، کام بھی کریں گے، لیکن آرام اور کام دونوں گھٹا گھٹا کر کریں گے۔ یہ 30 راتیں ہمارے وجود کو تیار کرنے کے لیے، ہماری روح کو غذا ملے گی، ہماری روح تازہ ہو جائے گی، اس کے اندر ایک نئی کوپل کھلے گی، وہ پھر سے جوان ہوگی، پھر سے ایک موسم بہار آئے گا، اس موسم بہار سے اس کے اندر چار چاند لگ جائیں گے، پھر 11 مہینے تک آپ اس کا فیض محسوس کریں گے۔ یہی فطرت ہے اسلام کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ کہیں کمزور رہ جائے، جانتا ہے ہمارا خالق ہے، 11 مہینے کام کرتے 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 ہماری طبیعتوں میں اس محلال پیدا ہو جاتا ہے، شکل پیدا ہو جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے، ہماری روح پر گرد چڑھ جاتی ہے، ہماری عادتیں خراب کرتی ہیں، روزانہ وہی کام، روزانہ کھانا پینا، روزانہ اپنی خوشیاں منانا، روزانہ مستقل قسم کے زندگی کے مشاغل میں مشغول ہونا۔ لیکن ایک رمضان ایسا دے دیا کہ یہ کام یکسوئی کے ساتھ کر لو، دیکھنا تمہارے اندر جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جسمانی، روحانی، فکری، نظری انقلاب ایک آدمی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رمضان گزاریں گے کیسے؟ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو حق دیں گے۔ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، خاص طور پر ان سے مخاطب ہے، بزرگوں سے تو ماشاءاللہ ہے ہی، وہ تو ہماری آبرو ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن خطرہ جہاں سے وہ بچوں سے ہے، نئی نسل سے ہے، نوجوانوں سے ہے۔ مشینی زندگی گزر رہی ہے، جیسے غذائیں ہماری بدل گئی ویسی ہماری عادتیں بھی بدل گئی، ہمارے مذاق بھی بدل گئے، دور کا تقاضا ہے، لیکن آپ کو واپس آنا ہے۔ کلام پاک سے دوستی کیجیے، مناسبت پیدا کیجیے۔ انٹرنیٹ کے ایجاد نے آسان بھی کر دیا، ہاں بس تھوڑا رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ربانی علماء ایک تعبیر ہے ہمارے یہاں، ربانی علماء، ربانی کہتے ہیں اس کو جن کی شخصیت سے تربیت حاصل کی جا سکتی ہے، جن کے وجود میں ایسی طاقت ہوتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہوتی ہے، ان کی نگرانی میں، ان کی صحبت میں آپ کو آپ کا سفر آسان محسوس ہوگا۔ صالحین، ابرار، اتقیاء کہیں نہ کہیں ملیں گے، کچھ دن لگیں گے تلاش کرنے میں، آپ سچے ہو، صادق ہو، مخلص ہو، آپ کو مل جائیں گے، آپ کی انگلی پکڑیں گے، آپ کا ہاتھ لے کر چلیں گے، آپ کو منزل مقصود کی طرف رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، وہ فوق البشر نہیں ہے، لیکن ان نے ہم سے محتاط زندگی گزاری ہے، وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی راتیں ہماری طرح نہیں ہوتی ہے، ان کی راتوں میں کچھ گداز، کچھ شوق، کچھ جذبات، اور اللہ سے ان کو نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جا بجا مثالیں ہیں، اس شہر میں مثالیں ہیں، دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں مثالیں ہیں۔ اللہ نے اس دین میں یہ سب سے بڑی طاقت رکھی ہے کہ اس کو اہل دل اور اہل علم نصیب فرمائے ہیں۔ کلام اللہ شریف پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، آغاز کیجیے۔ اس رمضان میں ایک پروگرام چلتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی سنا جا سکتا ہے، طرح طرح کے پروگرام ہیں۔ اس کے بانئین نے، اس کے واضعین نے ان کا نام رکھا ہے گلمپس ٹو قرآن، ایک خوبصورت نام دیا گیا انگریزی تعبیر میں۔
آئیے ایک سرسری جائزہ لے کلام اللہ شریف کا۔ کلام اللہ شریف ایک سفر ہے، بقرہ سے شروع ہوتا ہے، آل عمران سے گزرتا ہے، سورہ نساء میں چلا جاتا ہے، سورہ مائدہ میں پہنچا جاتا ہے، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ ہود، اس طرح سے سورتوں کی صورتیں آتی ہے۔ یہ صورتیں سمجھے کہ بستیاں ہیں، علاقے ہیں، رہ گزر ہے، اور ان راستوں سے گزریے، تاریخ اقوام آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی۔ آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اتنی سچی تعبیر ہے اللہ کی تعبیر، کیسے کیسے واقعات گزارے ہیں، کیسے کیسے واقعات سنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی امتیں دنیا میں ہوا کرتی تھی، امتوں کی ایک بھیڑ ہے، ان امتوں کی ضروری وضاحتیں اور تفصیلات کلام اللہ شریف لے کر آیا ہے۔ اسی میں ذیل میں جیسے خوبصورت ہار ہوتا ہے، جگہ جگہ اس میں خوبصورت ہیرے پروئے جاتے ہیں، آپ ان واقعات اور قصص میں اپنے لیے ہدایت کے ایسے عنوان پائیں گے۔ چٹکی بھر میں ایک پوری قوم کی تاریخ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک درر، ایک حکم رکھ دیا بیچ میں، ایک خوبصورت پیرل رکھ دیا گیا ہے بیچ میں، جس سے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ کلام اللہ سب سے بڑا مربی ہے۔ آپ عزیزوں سے یہی درخواست ہے، اس رمضان بطور خاص، اس سے پہلے بھی جس نے کوشش کی ہوگی فبیہا، اس رمضان بطور خاص اس حقیر فقیر طالب علم کے پاس یہ بات آپ کو کہنے کی ہے، کلام پاک کے حوالے ہو جائیے۔ اس رمضان بس کر دیجئے، جان کھپا دیجئے، محنت کیجئے، توڑ لگائیے، کوشش کیجئے، روزانہ ایک پارہ اور اس کی تفسیر اور اس کا ہلکا پھلکا درس جہاں سے ممکن ہو سکے۔ آنکھوں کو نم کیجئے کلام اللہ کی عبارت سے، آنکھوں کو نم کیجئے کلام اللہ کے مضامین سے، اپنے حوصلوں کو بلند کیجئے کلام اللہ کے مضامین سے۔ آپ کو نظر آئے گا ایک جوان جس کو قرآن نے یوسف کا نام دیا ہے، وہ یوسف اپنے دور کی زلیخاؤں سے ستایا گیا، پریشان کر دیا گیا، ڈورے ڈال دیے گئے۔ کیا یہ واقعہ یوں ہی قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہ نوجوانوں کو صبح قیامت تک کے لیے ایک راستہ دینے والی صورت ہے۔ یہ دور اس سے پہلے بھی ہوا کرتے ہیں، فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے، انسانی فطرت میں یہ نشیب و فراز آئے ہیں۔ تو جوانوں، جب سورہ یوسف پڑھو تو وہاں پر ایک جملہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے خاص اپنے جناب یوسف علیہ السلام سے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پارسا نہیں کہتا، میں خود کو بری نہیں کرتا، میں اپنی ذات اپنے نفس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے، میں اپنے آپ کو بری نہیں کر پاؤں، بس اگر مجھ پر فضل و فیضان ہوا ہے تو وہ صرف حضرت اللہ جل جلالہ من والو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو ہمیشہ برائی پر ہی ابارتا ہے۔ کتنی برائیاں ہو گئی، جوانی کا بڑا حصہ گزر گیا، بلکہ زندگیاں نکل گئی 60 65 50 55، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ کریم نباتا رہا، اس کریم کا فیضان ہم پر پڑتا رہا، لیکن ہم ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ اب کی مرتبہ اس طرح کی صورتوں سے گزریں گے تو وہ تاریخ یاد کریں گے، زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، 2 مرتبہ نہیں ملے گی، افسوس بھی کریں گے بعد میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس سے اچھا ہے ہوش کے ناخن لیں۔ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، اللہ نے ان کے حوصلے کو کس طرح پیش کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی شان ہے، انہ، بے شک، من یتق ویصبر، جس نے 2 صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر دی، تقوی پیدا کر دیا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو کیا ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ محسن کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں آپ کو اسی سورہ پاک میں ایک دوسرا باب ملے گا جس میں اللہ جل جلالہ من والوں نے ان پر اپنے خاص فضل فرمائے۔ وہ شہر، وہ ملک جہاں وہ رہتے تھے، جہاں پر اس کو بیچا جاتا ہے، ایک نبی کی تاریخ پوری صورت میں بیان کر دی گئی ہے۔ ایک عالم باعمل، ایک بڑے محسن عالم دین جناب محسن عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر عالم دین ہے، ان کے قلم سے ایک کتاب نکلی ہے سورہ یوسف عبرت کے آئینے میں، 19-20 فرق کے ساتھ، اسی طرح اس پاکیزہ کتاب کا نام ہے۔ دیکھیں، تلاش کریں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، سورہ یوسف میں بڑی عبرتیں ہیں۔ چلتے 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 کلام اللہ شریف پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ 14 رمضان 15 رمضان ہوگا، آپ ایک سورہ پاک کا موقع آپ کو ملے گا پڑھنے کا۔ امام صاحب پڑھیں گے، حافظ صاحب پڑھیں گے، آپ غور کریں گے۔ ایک قرآن کی سورت ہے جس کا نام کہف رکھ دیا گیا ہے۔ کہف کے لفظی معنی ہوتے ہیں غار، چھپنے کی جگہ۔
صدیوں سے دنیا میں یہ ہوتا آ رہا ہے، جب خطرے بڑھ جاتے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے غار کا سہارا اس پاکیزہ صورت میں بھی بڑے عبر ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد کی کتاب ہے سورۃ الکہف، تأملات فی سورۃ الکہف، اس میں بہت غور و فکر کے پہلو ہے، ہمیشہ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ درر اور حکم اور معارف سامنے آتے رہیں گے۔ بڑے بڑے اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، تفسیریں لکھی گئی ہے۔ سورہ کہف میں اس مادی دور کے لیے بڑا تریاق موجود ہے۔ اس دور کے خطرناک فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف ایک بہت ہی طاقتور تاثیر رکھنے والی صورت ہے۔ آقا نبی علیہ السلام کی حدیث پر میں اپنی بات روکوں گا، وقت تقریباً پورا ہوا جا رہا ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوبصورت بات کہی نبی علیہ السلام نے، فرمایا کسی بندے مومن نے، کسی بچے، کسی نوجوان نے صرف 10 آیتیں یاد کر لی سورہ کہف کی۔ 10 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا سی محنت سے 10 آیتیں یاد ہو سکتی ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دی ہے، فرمایا جس نے یاد کی 10 آیتیں سورہ کہف کی، اللہ نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، آقا نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں پڑھیں گے، معلوم کر لیں آپ نے جا بجا بارہا اپنی مبارک زندگی میں فتنہ دجال سے نجات مانگی ہے۔ اپنے دور میں کتنا مبارک دور تھا، خیر القرون، تمام صدیوں میں بہترین صدی، لیکن آقا علیہ السلام کے ان الفاظ میں اس امت مسلمہ کے لیے تربیت کے پہلو ہے۔ آپ باخبر کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے خد و خال خطرناک ہے۔ اور اہل علم کا خیال ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو عروج پر ہے وہ دجل ہے۔ دجل کے آسان لفظی معنی ہے فریب، دھوکہ دہی۔ آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہے، حقیقت اس کی وہ نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور آنکھیں کچھ اور دیکھ لیتی ہے اور چکا چوند ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، سننے والو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بہت عظیم سعادت کا مہینہ مقدر فرمایا ہے۔ بس چند دن اگر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو ان قریب ہم سنیں گے، رات کو اعلان ہوگا کہ چاند دیکھا گیا، اب آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ اور اس مرتبہ جو سحری ہم کھائیں گے وہ شوق و جذبات سے کھائیں گے۔ اس مرتبہ کے رمضان کو اس طرح گزاریں گے کہ ہم رخصت ہو رہے ہو، رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہو، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہو کہ آپ کی بستی بس گئی، آپ کا موسم خزاں گیا، اب آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ آپ نے ایک مہمان کی قدر شناسی کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ وفا کیا ہے۔ صرف تھوڑا سا وقت ہے، 28 29 30 راتیں۔ قرآن نے خود کہا ایام معدودات فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ چند دن ہے گنتی کے گزر جائیں گے۔ اے خدا کے بندو، جسے مل جائے اسے چاہیے کہ روزے رکھ لے۔ اللہ کرے ہماری زندگی کا یہ روزہ بہت ہی مفید ثابت ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں، ہماری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرام فضل سے دور فرما دے۔ رمضان ہمارا اس طرح گزر جائے کہ ہمارے لیے واقعی وہ عید ہو، عید سعید ہو، کہ ہم اپنی روحانی ترقی پر عید منا رہے ہو۔ رمضان گزر گیا، تھوڑا سا ہم نے مجاہدہ ضرور کیا ہوگا، لیکن بدلے میں اللہ جل جلالہ من والوں نے اپنی نسبت نصیب فرمائی ہوگی۔ عزیزان محترم، خوش قسمت مومن ہے وہ جس کی زندگی میں اللہ اپنی نسبت منتقل کرتا ہے، اپنا خاص فضل اس پر فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہم بامراد ہو، کامیاب ہو اور ہمارا رمضان خوبصورت گزرے۔ استقبال کیجئے، دل سے کیجئے، دماغ سے کیجئے، فکر سے کیجئے، صلاح سے کیجئے، تیاری سے کیجئے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس امت کے سب سے بڑے مربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، انتظار کیا اور اس کی یادوں میں چند دن گزارے، اس طرح کہ جب رمضان آیا تو پھر آپ نے، اماں جان فرماتی ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہے، شد میزرہ، اللہ اکبر، آپ نے اپنا کجاوا، اپنا کمر کسا کہ آپ نے فرمایا بس اب رمضان ہے، اب رمضان کی راتیں ہیں اور ہمارا قیام ہے۔ خدا کرے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اچھی طرح راتیں گزاری، قیام کیا، نماز پڑھی، نوافل کا اہتمام کیا، یہی اشارہ ہے اور یہ اشارہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قیام کرنا مقصود ہے، طول طویل نمازیں پڑھنا مقصود ہے۔ کوئی بہانہ ہو جائے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ نے اگر ایسی توفیق نصیب فرمائی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی زندگی میں جو بھی جھول تھے اللہ نے درگزر فرمایا، معاف فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.